اچھا ایک بات میں وضاحت کر دوں. انسان کا جب دماغ ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا اور سوچنے کے زاویے بدل جاتے ہیں تو وہ انسان ہر چیز کو اپنے مطلب کی طرف کھینچ لاتا ہے. ہر چیز کو جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو بھی اپنے مطلب کے ساتھ کھینچ رہا ہوتا ہے. اب وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ میں اللہ کی ذات مراد ہے. علیٌ کا معنی وہ بلندی والا ہے. العلیُّ. اب نعوذ باللہ جس کے دماغ میں ٹیڑھ پن ہے، جس کے اندر دماغ میں کوئی کیڑا پھنسا ہوا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات وہی علی ہے. اور کون علی؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، چوتھے خلیفہ، عظمت مقام میں بہت بڑے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اور ان کو علی مشکل کشا کہہ کے اور یا علی مدد کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں. یہ سب شرک ہے، یہ سب کفر ہے، یہ سب جہنم کے راستے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بری ہیں. ان باتوں سے نہ قرآن کا تعلق ہے اور نہ ہی ان باتوں سے حدیث کا تعلق ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے زیادہ یا کم کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، لیکن الہ یا معبود نہیں ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نہیں ہیں. لہذا اس طرح کی آیات کو بیان کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ اللہ ہی علی ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن کی تحریف ہے اور یہ قرآن نہیں ہے. اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے.